مجھے یہ اسٹیٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ What you are doing? یہ کیا ہے؟ میرے تو آئی ایم آؤٹ. اس 26ویں آئینی ترمیم سے انصاف کا نظام ہے. کون سا جو بھی تھا جیسا بھی تھا. کون سا انصاف کا نظام؟ یار کیا بات کر رہے ہو یار. پارا چنار میں آپ کہہ رہے ہو اسکول میں بچے نہیں جا رہے, پیٹرول ختم ہو گیا ہے. کدھر ہے پاکستان آرمی؟ یار 2 ڈویژن اتارے نا وہاں پہ. اتنے لوگ ہیں جو راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں. یار پاکستان آرمی تو 6 لاکھ کی آرمی ہے نا. سر اور بھی معاملات ہیں کشمیر میں. کیا معاملات یار؟ کیا خدا کا واسطہ ہے یہ کشمیر بیکار کی باتیں نہیں کرو میرے ساتھ. مجھے تو ذاکر نائک کے بیٹر کے اوپر آپ لوگوں نے میری بات پوری نہیں سنی. مجھے انڈین پوڈ کاسٹ پہ اپنی بات کو واضح کرنا پڑا. میں کیا کروں, آپ لوگ تو بڑی موقع نہیں دیتے. تو سر مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ اسلام کے اوپر بہت زیادہ بولتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز تو ہے نہیں. پہلے بھی ہماری یہ کس نے کہا نہیں ہے, یہ تمہیں کس نے کہہ دیا نہیں ہے؟ میری داڑھی نہیں ہے, میں نے امامہ نہیں پہنا, میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. تقی عثمانی علماء کرام نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان علماء کرام نہیں ہے. یہ فقہ کے عالم ہو سکتے ہیں, حدیث کے عالم ہو سکتے ہیں, اور میرا علم ان سے زیادہ ہے. تو اس لیے علماء کرام مجھے بولیں, ان کو نہیں بولیں. پردہ عورت کا, یہ عورت کی حفاظت کے لیے. اگر عورت پاس بندوق ہے اور فیصل نے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھایا, اسے ٹک کر گولی مار دی, تو پھر پردے کی ضرورت ہے. ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. آج ایک بار پھر شبر ظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. اچھا شبر صاحب, نواز شریف کی ملک سے روانگی سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب ملک واپس آئے تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. چلیں وہ وزیر اعظم تو نہیں بنے, ان کی پارٹی کی حکومت تو ہے, مگر اب وہ دوبارہ لندن چلے گئے ہیں اور وہاں سے امریکہ چلے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیماری ہی وجہ ہے ان کی ملک سے جانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر آپ 2024 کے الیکشن کو انالائز کریں گے, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ الیکشن اگر کسی آدمی نے ہارا ہے یا جس آدمی کو بہت نقصان ہوا ہے, وہ نواز شریف صاحب ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کا سیاسی کیریئر اب ختم ہو گیا ہے. وہ کبھی پاکستان کی کسی سیاست کی بڑی پوسٹ پر نہ وہ آئیں گے, نہ وہ شاید آنا چاہتے ہیں. اب نہیں آنا چاہتے وہ. اچھا جو ان کی اچھا اس میں ایک اور بات جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور بڑی اہمیت ہے, لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. دیکھیں, سیاستدان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو کمروں میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں اور وہ ان کو مختلف جگہ سے چیزیں لائی جاتی ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی سیاست اس طرح شروع کی تھی, مگر اوور دا ٹائم وہ گلی محلے کی سیاست میں پہنچ گئے تھے. جو میرا حلقہ ہے وہی نواز شریف کا حلقہ تھا. نواز شریف صاحب کی مجھے یہ کنفرم انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی حلقوں کو یہ بات کہی ہے کہ 2024 میں ان کا جو رزلٹ ان کے حلقے کا آیا ہے وہ ان کے لیے بہت افسوسناک اور پریشان کن ہے, اور وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ذاتی مینڈیٹ کھویا ہے. مطلب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ایسے, فار ایگزامپل آپ تو نہیں جانتے, لاہور سے بلانگ نہیں کرتے, گورنمنٹ کالج کوپر روڈ, گرلز کالج کوپر روڈ ایک پولنگ اسٹیشن ہے. وہ ہلکا جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے نواز شریف صاحب ہمیشہ 80% 90% ووٹ لیتے رہے. اور میری انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ 2024 کے الیکشن میں اس پولنگ بوتھ سے وہ ہار گئے. تو نواز شریف صاحب کیونکہ اب گلی محلے کی سیاست اور گراؤنڈ سیاست کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے اپنے قریبی حلقوں میں یہ بات کی ہے کہ جی آپ لوگ اس گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اور میں بحیثیت ایک سینسیبل اور گلی محلے کی سیاست کو سمجھنے والے کے طور پر اب اس جگہ سے دور ہو کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو سر چلے مانا کہ ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے, مگر پاکستان میں رہنے میں کیا حرج ہے؟ مطلب مانا کہ وہی ہے نا. دیکھیں, اب اگر وہ پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ ہو اور پاکستان میں رہتے ہوئے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہاں تک بھی بات کی گئی ہے, میں نے ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. مطلب اسمبلی کے اجلاس میں وہ کبھی نہیں آئے, صرف ووٹ کے لیے شاید آئے تھے. میرا نہیں خیال کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں آتے ہیں. تو مطلب انہوں نے 2024 کے الیکشن کو کسی اور پیمانے میں دیکھا ہے, جو کہ ایک سیاسی کارکن کے نظریے سے دیکھا ہے انہوں نے. لیکن آپ
کون پاور میں آتا ہے کون پاور میں نہیں آتا, کس کو لایا جاتا ہے کس کو نہیں لایا جاتا, وہ تو ایک اپنی کہانی ہے نا. مگر ایک سیاسی کارکن جو کہ گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے, جو گراؤنڈ میں جاتا ہے, گلی محلے سے ووٹ لیتا ہے, اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ آج کون آیا اور کل کون آیا اور ہوا کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور لاہور شہر کی سیاست کو, لاہور کے گوال منڈی اور کرشن نگر اور مزن کی سیاست کو وہ سمجھتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پوزیشن آج ایگزسٹ کرتی ہے, اور میرا ذاتی خیال ہے, میں اس کو اور ایڈ کرتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے کہ مریم نواز کو اس چیز کا احساس نہیں ہے جس چیز کا احساس میاں نواز شریف کو ہے. اور میاں نواز شریف میرے حساب سے شاید اب پاکستان کی ایکٹیو سیاست میں واپس نہیں آئیں گے. تو اگر نواز شریف کو سر احساس ہے تو وہ دیکھیں پارٹی کے سربراہ تو ہیں نا, تو اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے زوال پذیر ہو رہی تھی, تو کیا وہ پارٹی کو ہدایت نہیں کر سکتے تھے, شہباز شریف یا مریم کو ہدایت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت نہیں بنائیں گے اور ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹرگل کریں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا الیکشن ہونے کا دوبارہ انتظار کریں گے, ایک مقبولیت دوبارہ بن جائے پھر سے آئیں گے. تو انہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی, نہ کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دوبارہ سیاست میں آتے. میں اس کو کوئی اس بارے میں کمنٹ نہیں کرتا, مگر میرا خیال ہے ذاتی کہ نواز شریف کے لیے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن کوئی آپشن نہیں تھا. انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. اچھا, پھر کس نے کیا؟ شہباز شریف نے. اچھا, جب یہ فیصلہ ہو, مطلب یہ نواز شریف کا چوائس نہیں ہے. نہیں سر, حتمی فیصلہ تو پارٹی سربراہ کرتا ہے نا. نہیں, یہ نواز شریف کا فیصلہ نہیں ہے. تو یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف والا گروپ زیادہ حاوی ہو گیا؟ نہیں, مطلب شہباز شریف والا گروپ حاوی ہو گیا اور حالات اس طرح بن گئے کہ اگر شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کولیشن نہیں بناتی تو عمران خان کی پارٹی میجورٹی پہ کھڑی تھی, تو وہ گورنمنٹ آتی, تو وہ چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی تھیں. تو آنا تو اسی طرح تھا جو آج آیا ہے, مگر یہ چیز نواز شریف کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اور اگر آپ الیکشن ڈے کی نواز شریف کی جو پولنگ کے بعد کی جو کمنٹ ہے کہ میں سمپل میجورٹی کے علاوہ بات نہیں کرنا چاہتا, یہ ان کی مائنڈ سیٹ کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. اور بحیثیت سیاستدان وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کوئی رستہ نہیں ہے, اور انہوں نے اگر اس کو قبول بھی کیا ہے تو مجبوری میں قبول کیا ہے. یہ ان کا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے, اور وہ میرے حساب سے اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں اچھی طرح کہ 28 میں یا جس سے پہلے بھی الیکشن ہوئے تو اس میں پی ایم ایل این کا مستقبل اچھا نہیں ہے. عمران خان صاحب سر 15 مہینے ہو گئے جیل میں, ٹھیک ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مان نہیں رہے, تبھی یہ جو ہے وہ قید جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں بات چیت چل رہی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب آج باہر آ جاتے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی عوامی موومنٹ کے تحت گورنمنٹ کو ہٹا سکیں گے؟ سر تنگ تو کر سکتے ہیں, اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آ جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ 15-20 دن 25 دن 40 دن, اور اس کے بعد اگر جو ڈیفیوز ہو جاتی ہے پوزیشن, تو کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہیں؟ میری بات سمجھے نا آپ. اگر آج آپ باہر آتے ہیں اور بڑے بڑے 10 12 15 20 جلسے کر لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, کوئی آدمی لاہور پنڈی میں گولی نہیں کھائے گا, ملتان میں گولی نہیں کھائے گا. تو عمران خان کے بڑے جلسے ہو سکتے ہیں, ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے, مگر کوئی آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان 50 لاکھ کی 50 لاکھ کا یا 30 لاکھ کا جلسہ کھڑا کر کے اور ڈیمانسٹریشن کر کے گورنمنٹ کو تبدیل کر دے گا, میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتا. تو عمران خان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کسی سلوشن کے تحت باہر آئے. اور عمران خان کو میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے, آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے تو وہ غلط ہے. رابطہ ضرور ہے, چیزوں پہ ایگریمنٹ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ ایک الگ سچویشن ہے, مگر رابطے ہیں. وہ لوگ موجود ہیں جو دونوں سائڈ پہ بات کرتے ہیں, سینسیبل لوگ ہیں, اور
عمران خان کے سامنے بھی آپشنس ہیں، عمران خان کے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی آپشنس ہیں، اور جو ٹائم ہے نا وہ دونوں کے لیے اچھا نہیں جا رہا، مطلب دونوں کے لیے اچھا نہیں جا رہا. ابھی ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. یہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کو ڈیڈ لاک لگ رہا ہے اس وجہ سے؟ نہیں، دیکھیں ابھی ہمارے پروگرام ہم تو اب آپ نے کہا تھا آپ بات کریں گے جس طریقے سے پارلیمنٹ، میں یہی کہوں گا پارلیمنٹ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے 26ویں عربی ترمیم کے لیے، اس نے پاکستان کی ڈیموکریٹک سیاست کو بہت نقصان پہنچایا، اور وہ ڈیموکریٹک سیاست میں عمران خان کے لوگ بھی شامل ہیں، اور عمران خان بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ میجورٹی بھی لے کر آئے تو وہ اپنے ایم این ایز کو اس طرح نہیں چلا سکیں گے جس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں یا چلے گا. تو اس لیے چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح نظر آ رہی ہیں، تو آپشن عمران خان کے پاس بھی بہت زیادہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ جیل سے اگر آ بھی جائیں گے تو آ کے کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ حکومت کو تنگ کر لیں گے. مگر سر دیکھیں ان کے جیل میں رہنے سے یہ نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا کہ ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی قیادت ہی نہیں ہے، کوئی ایسی گنڈا پور غائب ہو جاتے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. عمران خان کی پارٹی کبھی تھی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو تو میں کہہ سکتا ہوں پھر بھی تھوڑی بہت پارٹی ہے، اور اب تھوڑا مگر پارٹی عمران خان کی پارٹی، آپ مجھے بتائیں کہ پارٹی کا کیڈر کدھر ہے؟ اور جو آج آپ کو نظر آتے ہیں پارٹی کے جو لیڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو تھوڑا بہت نظر آتے ہیں، یہ تو کبھی عمران خان کی پارٹی میں دیکھے ہی نہیں گئے. کیا گوہر علی خان یا شیر مروت یا اپنے یہ جو سلمان راجہ، یہ پارٹی کے لوگ تو نہیں ہے نا، یہ تو ابھی سر باقی کو موقع بھی تو نہیں دیا جا رہا نا. وہ اگر آئیں گے جیسے مراد سعید اگر منظر عام پہ آئیں گے، مراد سعید کا تو الگ کیس ہے نا. مجھے بتائیے پیپلز پارٹی نے 10 سال تک ماشاء اللہ کے سامنے کھڑی رہی، تو پیپلز پارٹی کھڑی رہی نا. اس میں پارٹی کی جو مرضی آپ انہیں کہیں، برائی اچھائی جیسے بھی کہیں، پارٹی کھڑی تھی، ان کے پارٹی کے لوگ کھڑے تھے. جو بھی آپ انہیں کہیں جیلوں میں گئے، واپس آئے، چلے گئے، آگے چلے گئے، مگر پارٹیوں میں رہے نا. یہ تو نہیں ہوا نا. میں یہ ایگری کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سختی زیادہ کی ہو یا زیادہ تشدد کیا ہو، جو میں اس پہ آرگومنٹ کر سکتا ہوں، مگر ان کے ہاں تو 5 دن میں سب صاف ہو گئے تھے نا. آپ بتائیں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ ایسے تو نہیں ہو رہا. اور سیکنڈ کیڈر کہاں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ کیڈر جاتا ہے تو سیکنڈ کیڈر آتا ہے، کہ سیکنڈ کیڈر جاتا ہے تو تھرڈ کیڈر آتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو سیکنڈ کیڈر تھرڈ کیڈر کدھر تھا بتائیے مجھے. اور آج بھی میں تو دیکھیں مطلب کیا پاکستان کی قسمت عمران خان ہے؟ مطلب میں عمران خان کی کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا. عمران خان ایک شخصیت ہے، ایک آدمی ہے، اس کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے، مگر ہمیں سب چیزوں کو ایک بڑے پیمانے میں دیکھنا ہے کہ ہم 2025 26 27 28 29 30 میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیز چاہتے ہیں. کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ یہی ہوگا. یہ لڑ ہوتا رہے گا کہ فوج اور سیاستدان، فوج سیاستدان، عدلیہ سیاستدان. کیا اس سے یہ نہیں لگتا، کبھی کبھی سوچو، کیا اس سے نہیں لگتا کہ یہ سارا ڈرامے بازی ہے، اور اس ساری ڈرامے بازی اس لیے چل رہی ہے کہ عوام کے حقوق کو پامال کیا جائے؟ وہ آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی فضل الرحمان صاحب ادھر بیٹھے، کبھی ادھر بیٹھے، کبھی ادھر بیٹھے، کبھی ادھر بیٹھے. اسد کثر صاحب کبھی فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں لگتا، سیریسلی میں کہہ رہا ہوں. وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ کیا کھیل چل رہا ہے. یہ سرکل کیسے ٹوٹے گا سر؟ تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات کو سمجھیں. مجھے یہ اسٹیٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس شکل میں. یہ جو کھیل چل رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں چل سکتی ریاست. یہ ریاست میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیس بورڈ نہیں ہوتا، اس طرح چیس بورڈ کی طرح چلتی جا رہی ہے. چیس بورڈ ہے. آپ مجھے بتائیں 70 ایم این اے ہے نا، کتنے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے؟ 70 ایم این اے کی پرفارمنس کیا ہے اسمبلی کے اندر؟ 70 ایم این اے نے کیا ابھی تک کوئی ڈھنگ کی بات کی ہے؟ کوئی ایک بتا دیں کہ 70 ایم این ایز نے یہ کیا ہے کہ یار یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کسی میٹر کے اوپر. تو فارن پالیسی لے لیں، کوئی انڈیا کی پالیسی لے لیں،
کبھی کوئی لے لیں. یہ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا چیز ہے مجھے بتائیے. مطلب واٹ یو آر ڈوئنگ؟ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی فضل الرحمان سے مل گئے, جا کے بیٹھ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, پھر ادھر کھڑے ہو گئے, کوئی بربر صاحب آ گئے, کبھی گوہر علی خان صاحب آ گئے, وہ چلے گئے, سلمان رضا صاحب آ گئے, فیصل چودھری میں اور سلمان رضا میں لڑائی ہو گئی, بانی نے دوستی کرا دی. یہ کیا ہے؟ میرے تو آئی ایم آؤٹ, آئی ایم ٹوٹلی آؤٹ. نہیں تو سر بہت سے لوگوں نے جو امید لگائی بھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کا اینڈ اچھا ہوگا, اور ایٹ لیسٹ جو ہے اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, اور کیا کس کی بات کی اویئرنیس آ رہی ہے؟ مطلب جو بھی اب برائیوں کی جڑ پتہ چل رہی ہے نا, کہ سیاستدان کیا کرتے رہے ہیں ماضی میں, اسٹیبلشمنٹ کیا کرتے رہے ہیں, جتنا اویئرنیس کا لیول اب پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا, ملک آگے کی طرف بڑھے. مجھے بھی پوری امید ہے, مجھے بھی اس بات کی پوری امید ہے کہ جب ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو اچھا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں. مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم ہو کے مسیحا اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے تو آپ غلط فہمی ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کا مسیحا اڈیالہ جیل سے آئے گا اور پاکستان اس دن ٹھیک ہو جائے گا. یہی ہے نا. کل میں سر عمران خان مسیحا نہیں ہے تو پھر ہمارا مسیحا ہے کون؟ ہمارا مسیحا ہے, میں نے آپ کے دماغ میں پہلے بھی کہا تھا, اسلام آباد کو بند کرو, مائنڈ سیٹ کو بند. آپ نے دیکھیے میری بات سنیں, میں نے ایک بات کی تھی, آپ میری بات کو کبھی کبھی بہت زیادہ امپورٹنس دیتے. کل اورنگزیب صاحب نے ایک بات کی اور مجھے اس کی جملہ اتنا پسند آیا. اس نے کہا پاکستانیز will have to need to change their DNA. ڈان میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہے نا. کیوں, کیا مطلب ہے ڈی این اے کا؟ ان کا ڈی این اے غلط ہے, ان کا ڈی این اے غلط ہو گیا ہے. کیا ڈی این اے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ڈی این اے تبدیل ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہوا, اگر ڈی این اے تبدیل نہیں ہوا فار آرگومنٹ سیک تو باڈی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی ڈی این اے کسی آدمی کا فالٹی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر آپ کا ڈی این اے فالٹی ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک سال میں پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی کیا گین کیا ہے؟ عمران خان پاپولیرٹی ہے, الیکشن جیت جائے گا, میں بھی ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سارا جو ہے بلیم سیاستدانوں پر ڈال رہے ہیں, انہی سے امید رکھی ہوئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایک مطلب اس کھیل کا پارٹ ہے نا, تو ان کو کیا احساس ہے؟ کھیل کا پارٹ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی کھیل ہے. جو 26ویں اب مجھے ایک بات بتا دیں, کیا 26ویں آدمی ترمیم کیا پاکستان کی عوام کی ضرورت تھی؟ مجھے یہ بتائیں نا, کیا آج پاکستان کے مسائل کی وجہ ترمیم تھی؟ سر یہ کس نے کروائی ہے؟ نہیں, کروانے کے لیے انٹرسٹڈ سیاستدان تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ مجھے ایک بات بتائیں نا, کیا 26ویں آئینی ترمیم کیا پاکستان کی اس وقت ایمرجنسی یہ تھی کہ 26ویں ترمیم کر دی جائے, باقی سارے کام چھوڑ دیے جائیں؟ یہ پرائرٹی ہے. سب کچھ ٹھیک ہے پاکستان میں, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, کراچی میں سب سڑکیں جڑی ہوئی ہیں, سب چیز چل رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت جا کے ہم اپنے آئین کا فنڈامنٹل چینج کرتے ہیں, یہی ہے نا. یہ مطلب اس سے بڑی کوئی ابزرویٹی ہو سکتی ہے؟ عوام سمجھ رہی ہے, سب دیکھ بھی رہی ہے, سمجھ بھی رہی ہے, سب نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ سر یہ کروائی کس نے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. یہ کروائی اس نے ہے جو اس گورنمنٹ کو پاور میں لایا ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ کرائی ہے. اچھا یہ بھی غلط ہے, اس میں بھی یہ غلطی کر گئے. مطلب مجھے تو ان کی کامن سینس پہ ہنسی آنے لگی ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, 26ویں آئینی ترمیم جو آئی ہے یا اور جو آئینی ترمیم آئی ہے پاکستان میں, کبھی ان آئینی ترمیم پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ کیا نہیں ہوتی سر؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ عوام کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں. دیکھیے کیا ایم این اے جنہوں نے ووٹ دیا ہے انہیں پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دو, کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بناؤ, یاد ہے میں نے یہ بات کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کھیل پاکستان میں ہو رہا ہے, تو میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لوگ اس سے مجھے میرے خلاف بڑی تنقید کرتے ہیں. بھائی یہ جو ہمارا جو ایکشن تھا 1947 کا, ہمارا جو ہم نے جو ایک ایکٹیویٹی کی تھی, ہم نے ایک
کوشش کی تھی یا ہمارا ایک ایڈونچر تھا، یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ فیل ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ ایڈونچر کامیاب ہو گیا ہے تو ہم بیوقوف ہیں۔ اس 26ویں آئینی ترمیم سے ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے؟ کون سا جو بھی تھا جیسا بھی کون سا انصاف کا نظام یار؟ کیا بات کر رہے ہو یار تم لوگوں کو؟ کیا ہوگا؟ کون سا انصاف کا نظام یار؟ یہ انصاف تو دو آدمیوں کے درمیان میں ہوتا ہے نا۔ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے انٹرپریٹیشن کا، یہ تو ایک جاب تھی نا سپریم کورٹ کی۔ ابھی کیا ہو، دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ انصاف کا نظام بہتر ہو گیا، یہ الفاظ جو ہے نا، مطلب اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین کے پیرائے کو انٹرپریٹ کرے کہ جی ریزرو سیٹ کس کی ہیں، وہ کس کی ہیں، کس کی، تو وہ اس کا کوئی تعلق انصاف سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن آف دا جسٹس سے ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایبسرڈیٹی اس الیکشن پروسیس میں آ گئی تھی مینس کہ سمبل نہیں ملا، پھر پارٹی آ گئی، الیکشن لڑا، پھر اس کے کینڈیڈیٹ جیت کر آ گئے، پھر الیکشن کمیشن نے کیا، یہ سب کیا، تو ایک گڑبڑ سی چیز بن گئی تھی۔ اب گڑبڑ کی چیز کے اندر پھر ریزرو سیٹ کا مسئلہ آ گیا، پھر ابھی تک فرنٹیئر کی سینیٹ کا مسئلہ نہیں حل ہوا۔ اب اس سارے گڑبڑ کی سیٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اس کو جو لوگ سیاستدان اور ان کے سیاستدانوں کو کے اور جو ساتھی تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید سپریم کورٹ اس کو انڈو کر دے، تو اس انڈو کرنے کو روکنے کے لیے انہوں نے اس کے سامنے ایک فائر وال بنائی ہے، جس کا نام 26ویں ترمیم ہے۔ بس اس کا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اختیارات تو ختم ہی نہیں ہو گئے؟ بالکل اختیارات ختم ہو گئے یا آ گئے یا چلے گئے، اس سے میں ایگری یا ڈس ایگری کر سکتا ہوں۔ مجھے 78 سالہ تاریخ میں بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کب اپنے اختیارات عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیے؟ بتا دیں ایک کیس بتا دیں، چھوٹا سا بتا دیں۔ بھائی ایک بات یاد رکھو، خدا کا واسطہ یاد رکھو، میں بار بار تمہیں کہتا ہوں، مسلمان کبھی عدل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا جو تلوار کے نیچے گردن جو اس کے ہے نا، کیونکہ یہ ان کی ڈی این اے میں نہیں ہے، یہ اسلامی مسلمان کی تاریخ میں نہیں ہے عدل۔ اسلامک ریلیٹڈ سر وہ میں نے آخر میں نہیں، اس کی بات نہیں ہے، مگر میری بات سمجھو تو مجھے ایک کیس بتاؤ نا کہ پاکستان میں ہر برائی ہوئی نا، کون سی برائی نہیں ہوئی؟ کون سی برائی اس میں نہیں ہوئی اس ملک کے اندر؟ تو مجھے ایک بتاؤ کہ یار یہ برائی ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی، کبھی ہوا؟ بتائیں ایک کیس بتائیں چھوٹا سا۔ 3 دفعہ ایوب خان کا معاشرہ لگا، یحییٰ خان کا معاشرہ لگا، ایسٹ پاکستان چلا گیا، جو بھی ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا۔ کبھی جیسے غلام محمد صاحب کا کیس آ گیا، کون سا کیس جس کے اندر انصاف ہوا، جس کے اندر عدل ہوا؟ یہ کہا یہ کیسے کریں گے؟ ان کی صلاحیت ہے، یہ کر سکتے ہیں؟ تو سر اب یہ جو آئینی عدالت آئی ہے یہ کرے گی؟ یار تو یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے نا۔ نہیں، کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا سوال کچھ اور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں تو 1978 سے لے کر 47 سے لے کر 2024 تک کی سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کہیں کہ جی عوام کی یہاں پہ انہوں نے ایسی چیز کی جس سے عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ بتا دیں مجھے، بتا دیں آئین کی کوئی ڈکٹیٹر کو کسی کو روکا، کہیں پر پھانسی لگائی؟ آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے نا دنیا میں۔ کب لگایا مشرف کے خلاف؟ کب لگایا؟ جب وہ دبئی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، زندگی میں تو نہیں لگایا، نہیں لگا سکے نا۔ ایوب خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگا، ایوب خان اس وقت آرٹیکل 6 تھا نہیں، خیر بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی، ٹھیک ہے، بلاول صاحب نے اب جا کے صحیح کرا لی۔ یہ کیا مذاق بنایا تم لوگوں نے یار، یہ کیا مذاق بنایا ہے؟ اس طرح کرو کہ کوئی 4 یہودی
3 ہندو اور 3 کرسچن جج لے آؤ, صحیح ہو جائے گا. تو سر پھر آپ مذہبی وہ لے کے آ گئے, تو اس سسٹم مذہبی نہیں لے آؤں میں, اس سسٹم میں اگر ججز کا صرف مذہب چینج ہو جائے تو صحیح ہو جائے گا. اس لیے صحیح ہو جائے گا, اس لیے صحیح ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی سوچ کو لمٹ کر دیا ہے چیزوں کے اندر رکھتے ہوئے. آپ نے چیزوں کو, اپنی سوچ کو انسانیت سے دور کر دیا ہے. سر آپ ججز پہ تنقید کر رہے ہیں, ہمارے لاسٹ جو جج تھے چیف جسٹس, کون صاحب؟ ان کا نام ہی قاضی تھا سر, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان پہ بھی مجھے بات کرنی ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کا کیریئر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت مطلب نیٹ اینڈ کلین جج تھے وہ, مطلب صاف ستھرے, کوئی غلط کام تو نہیں کیا اپنے کیریئر میں؟ دیکھیے میری بات سنیں, قاضی صاحب سے میرا بڑا تھوڑا سا تعلق تھا ذاتی طور پر. ایک کیس میں نے SIUT میں ان کو ایک دفعہ انگیج کیا تھا. ان کا بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, عظمت عیسیٰ, وہ میرے پاس 4 سال آرٹیکل رہا ہے لاہور میں, ٹھیک. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ناکام ترین چیف جسٹس میں قاضی فیض کا نام آئے گا, ایک وجہ سے. اس لیے ناکام ترین چیف جسٹس میں آئے گا نام کہ جب آپ چیف جسٹس ہوتے ہیں نا, تو آپ کا سب سے بڑی جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے شاید قاضی فیض عیسیٰ شاید وہ ون آف دا فیو پیپل تھے جن کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اچھا, میں بھی فرگوسن کا سینئر پارٹنر رہا ہوں. ہم لوگوں کا جب آپ سب کو ایکول پوزیشن دیتے ہیں نا, ایکول پوزیشن دیتے ہیں, تو پھر سب سے مشکل جاب اس کی ہوتی ہے جو ان سب کا لیڈر ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ جھک کے اس کو رہنا پڑتا ہے. مطلب اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس میں تمام کا رتبہ برابر ہے, لیکن یا تو آپ ان سب سے اوپر ہو, پھر تو آپ کے وہ محکوم ہیں. اگر ان سب کے برابر ہیں اور آپ ان کے لیڈر ہیں, تو یہ مینجمنٹ سب سے مشکل کام ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے فرگوسن میں بھی ہوتا ہے کہ سارے پارٹنر برابر ہیں اور ایک میں سینئر پارٹنر ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, مگر اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے, 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اگر اس کو کامیابی سے لانا ہے. ایک تو قربانی, کہ اپنا رائٹ چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیوملٹی دکھائیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں اور میجورٹی غلط کہہ رہی ہے تو اس کو مان لیں. دونوں چیزوں میں قاضی صاحب بری طرح ناکام ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چیف جسٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سب کا باس ہوں, ٹھیک ہے. سب کا باس نہیں ہوتے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آپ نے بھی بات کی انٹیگریٹی کی اور اس کی اور اس کی, میں شاید آپ کے پروگرام میں ایک بار پہلے بھی کہا تھا, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیشہ بات کرتے ہیں فائنینشیل انٹیگریٹی کی. ہم نے آج تک انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا. پاکستان اور اسلام دونوں اور تمام دنیا کے مذاہب ہمیشہ شکار ہی انٹلیکچولیٹی کے ہوتے ہیں کہ آپ انٹلیکچولی آنےسٹ ہے یا نہیں ہے. میں اس میں بہت زیادہ نمبر نہیں دوں گا ان کو کہ آپ انٹلیکچولی آنےسٹ ہے یا نہیں ہے. بتائیں مجھے کہ آپ انٹلیکچولی آنےسٹ ہے یا نہیں ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا آپ اپنے لوگوں کو ساتھ چلانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سر یہ ہمارے نظام عدل پر سوال نہیں ہے کہ ایک ایسا اتنے سال تقریباً 30-40 سال کا ان کا کیریئر ہے اور وہ چلتے چلتے چیف جسٹس بن گئے اور وہ انٹلیکچوئل طور پر جو ہے وہ 30-40 سال کا کیریئر نہیں ہے ان کا. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے سپریم کورٹ جس طرح کے, ان کا مطلب شارٹیسٹ کیریئر ہے. دیکھیے مجھے تو نا اب ان ساروں پہ ہنسی آ رہی ہے, یہ سارے جتنے بھی ہیں نا ان ساروں پہ ہنسی آ رہی ہے. ان ساروں نے نا نعرے لگا رہے تھے, یہ سارے کھڑے ہوئے افتخار چودھری کے زمانے میں عدلیہ کی آزادی کی. اس میں قاضی فیض صاحب بھی تھے, منصور علی شاہ صاحب بھی تھے, یحییٰ آفریدی صاحب بھی تھے, اطہر بن اللہ صاحب بھی تھے, افتخار. اب یہ عدلیہ کی آزادی کے دو پلر لڑ کیسے گئے؟ یہ تو عدلیہ آزاد کرا کے آئے تھے نا. یہ تو سارے وہ چیمپئن ہیں جو عدلیہ آزاد کرا کے آئے تھے, جو جہاد جیت کر آئے تھے.
یہ تو وہ جہادی تھے نا جو جہاد جیت کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے افتخار چودھری کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی تھی نا ساروں نے. اب یہ کیا ہو گیا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیوں تلوار لے کے شروع ہو گئے؟ سوچو نا کبھی یہ کیا ہوا، کبھی یہ سوچو کہ یہ کیا ہوا. یہ تو سارے تو مجاہد ہیں نا، سب مجاہد ہیں نا، یہ سارے مجاہد ہیں. یہ سارے وہ تھے جو کالے کوٹ پکڑ کے آ گئے تھے افتخار چودھری کی حمایت میں. کیوں؟ تو وہ کہاں گئی آزاد عدلیہ؟ وہ جو آزاد عدلیہ تھی اسی میں ثاقب نثار بھی تھے، اسی میں سارے تھے نا. تو وہ آزاد عدلیہ جو افتخار چودھری نے آزاد کرائی تھی، وہ آزاد عدلیہ کہاں گئی؟ تو پاکستان میں کون سی بیماری ہے کہ آزاد عدلیہ جب آتی ہے ایک دم سے ڈائلوٹ ہو جاتی ہے؟ کوئی بیماری ہے نا، کوئی کینسر ہے نا کہیں، کوئی کینسر ہے نا کہیں پہ. وہ کیا کینسر ہے سوچو کبھی یہ سوچو کینسر کیا ہے. یہ سارے وہ چیمپئن ہے نا، قاضی فیض عیسیٰ، منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، اطہر من اللہ، عائشہ ملک، جہاں تک میرا خیال ہے جتنے بھی چیمپئن ہیں سارے، یہ سارے تو افتخار چودھری کے مجاہد ہیں نا، آزاد عدلیہ کے چیمپئن سے. پھر آزاد عدلیہ آپس میں کیوں لڑ گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کیوں چلی گئی؟ اگر گئی تو پوچھو نا، بتاؤ مجھے کیا ہوا. سوچو کبھی کیا ہوا، تمہارے خیال میں کیا ہوا؟ کبھی ڈوری کسی کی اونچی ہوگی، کسی کی ڈوری نیچے ہوگی، کسی کی ڈوری اوپر گئی، کسی کی ڈوری نیچے ہوگی. اور کیا ہے بتائیے مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ آزاد عدلیہ ڈوریوں میں کیسے چلی گئی؟ تو سر یہ ہر چیز کے پیچھے ہی کوئی نہ کوئی ڈوری نظر آتی ہے. تو پھر اس طرح تو سر دیکھا جائے تو قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، نہ ججز کا قصور ہے. پھر تو سارے کا سارا قصور وہ ڈوریاں ہلانے والوں کا ہے. تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں؟ نہیں، ڈوریاں ہلانے والے کا قصور نہیں ہے. سر وہ ایک عمارت، جب عمارت ایک میرے حساب سے ایک غلط بنیاد پہ بن گئی، اور غلط بنیاد بن گئی، چلو ہم نے مان لیا بن گئی تھی. اب غلط بنیاد پہ بنانے کے بعد وہ غلط بنیاد پہ چلا بھی رہے ہو نا، تو یہی ہونا تھا اس کے ساتھ. تو کیا کریں، ختم کر دیں اس نہیں، عمارت میں کو، یہ گرا نہیں کہہ دیں؟ رہا، صحیح کرو نا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. یہ نہیں، میں بار بار آپ کو پروگرام میں کیا کہتا ہوں کہ یار یہ اس طرح نہیں چل سکتا. اچھا 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارا چنار میں آپ کہہ رہے ہو. آج صبح اخبار پڑھ کے آ رہا تھا کہ اسکول میں بچے نہیں جا رہے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. پڑھ رہے ہیں نا اخبار میں، ہو رہا ہے نا. کدھر ہے پاکستان آرمی؟ تو رابطہ ہی منقطع ہے نہیں، سر. رابطہ منتخب پاکستان آرمی کے لیے منتخب ہے یار. 2 ڈویژن اتارے نا وہاں پہ، کیوں نہیں اتارتے 2 ڈویژن؟ کتنے لوگ ہیں جو راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یار؟ پاکستان آرمی تو 6 لاکھ کی آرمی ہے نا، 5-6 لاکھ. وہ کس لیے بند ہے؟ مجھے سمجھا دو نا ذرا، کس لیے بند ہے؟ بند ہے نہیں ہے سر. اور بھی معاملات ہیں کشمیر میں. کیا معاملات یار؟ کیا خدا کا واسطہ ہے یہ کشمیر میں بیکار کی باتیں نہیں کرو میرے ساتھ یار. آپ یہ کہہ رہے ہو بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، وہاں پہ اسکول نہیں جا رہے، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، رابطہ منقطع ہے سر. پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان سے رابطہ کٹا ہوا. تو کیوں ہے پاکستان کے اندر رابطہ منقطع ہے؟ پاکستان آرمی رستہ کیوں نہیں کھول رہی؟ میرا ہی سوال ہے آپ سے، پورا سوال ہے آپ سے. پھر آپ کہتے ہو کہ صرف چیزیں چل رہی ہیں. نہیں، جواب دو نا مجھے. آپ 27ویں ترمیم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، 26ویں ترمیم وہی رات کو 5 بجے. پریورٹی کی بات ہے نا، کون سی پریورٹی؟ کہ اس سے زیادہ اہم معاملات کیا اہم معاملات کیا ہے؟ فضل الرحمان کے 6 ووٹ لے لیے، آئینی ترمیم ہے سر. پھر کشمیر کا ایشو ہے، پھر وہ کون سا کشمیر کا ایشو؟ عمر عبداللہ 60% ووٹ لے کر ایسیو سمٹ چل رہی تھی سر. اور بھی معاملات، انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے سر. یہ سارے ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے آپ، بالکل صحیح کہہ رہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو پھر پبلک آپ کے اوپر ہنستی ہے نا. پھر پبلک جب آپ کو دیکھتی ہے تو ہنستی ہے. ہنستے ہیں وہ لوگ، وہ جب آپ تقریریں کرتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. آج کل پہلے وہ سیریس لیتے تھے، اب آج کل کامیڈی بنایا ہوا انہوں نے آپ کو. پہلے وہ سیریس لیتے تھے، آپ سمجھتے ہیں کامیڈی چل رہی ہے. سمجھ آئی میری بات؟ وہ کامیڈی سمجھتے ہیں آپ کو. اچھا، ابھی ایسیو سمٹ سے یاد آیا، ابھی کامیاب ایسیو سمٹ ہوئی ہے، تو اس کا کریڈٹ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ دیں گے کس کو؟ پاکستان کو، کیا ہمارے آرگنائزرز کو. اتنی کامیاب، مطلب سر، مطلب کامیابی سے آرگنائز کی. بھارتی وزیر خارجہ ہے تو بڑی ڈیولپمنٹ. کتنے پیسے خرچ کیے یہ تو مجھے نہیں پتا. کیا دکھایا پاکستان کا آپ نے؟ کیا دکھایا پاکستان کا؟ اسلام آباد لائٹیں لگا دی، 3 دن تک اسکول بند کر دیے. کسی دنیا کے ملک میں کسی سمٹ میں اسکول بند ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا مجھے.
کیا دہلی میں کوئی سمٹ ہوتے اسکول بند ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں نا مجھے، سوال جواب دیں. کیا دہلی میں یا نیو یارک میں کوئی سمٹ ہوتی ہے اسکول بند ہوتے ہیں؟ بتا دینا مجھے. دنیا میں نہیں ہوتے، مگر پاکستان کا معاملہ تو سر کیا معاملہ الگ ہے یار؟ کوئی ہم آسمان سے اترے ہیں، کوئی فرشتے ہیں یا جن ہیں، کیا ہیں، چڑیل ہیں، کیا ہیں؟ ہر چیز میں پاکستان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. کون سے ملک کے اندر سمٹ کے اندر اسکول بند ہوتے ہیں؟ بتا دیں مجھے، یہ سمجھا دیں مجھے کہاں ہوتے ہیں. اور لائٹیں دیکھیں آپ، اسلام آباد میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں الگ. آپ نے سیکورٹی ریزن ہر ملک میں، ہر اس کے سیکورٹی الگ کس بات کی سیکورٹی؟ اگر سیکورٹی کا یہ وہ کھولتے کچھ ہو جاتا اللہ نہ کرے تو پھر میڈیا آپ جیسے لوگ ہی کہتے ہیں کہ یار دیکھو کیوں، کیا ضرورت تھی. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یار ایس سی میں سبمٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، چلو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم تو صرف اس بات سے خوش ہیں میں کہ جے شنکر صاحب آ گئے. اچھا، آپ کو اتنی بڑے ڈیلیگیشن میں صرف ایک بندے کے آنے کی؟ ہاں جی بالکل، اس لیے خوشی ہے، میں بتا دیتا ہوں لاجیکل ہے. اس لیے جے شنکر کے آنے کی خوشی ہے کہ ہم اس جو ہمارے درمیان میں جو ایک بیریئر تھا وہ ختم ہو گیا. ہمارا مسئلہ اس وقت رشیا کے تعلقات یا چائنا کے تعلقات نہیں ہے، ہمارا مسئلہ انڈیا کے تعلقات ہے میرے لیے. تو کیا کوئی کچھ آپ کے پاس خبر ہے کہ مطلب ہوا تو کچھ بھی نہیں سر؟ نہ ون آن ون ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی اندر سے کوئی اچھی خبر ہوئی؟ کس کے ساتھ؟ جے شنکر کے ساتھ. کس کی ملاقات؟ مطلب ہماری کسی آفیشیل سے، کوئی اور نہیں. جے شنکر کا آنا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں جو ایک ٹینشن تھی، وزیر خارجہ تقریباً کوئی شاید میرا خیال ہے 10 سال بعد آیا. جی وہ ختم ہو. بلاول گئے تھے اس سے پہلے. بلاول گئے، ٹھیک ہے، ختم ہوئی بات. تو اب کچھ بات چیت ہوئی ہے تعلقات پہ؟ ہم تو جاتے ہیں کہ ہم تو جانے کو تیار ہیں، وہ نہیں آتے نا، تو وہ آ گئے، وہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. ہم اسی پہ خوش ہیں. جی بالکل خوش ہیں. اچھا، تو بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی سر؟ نہ تجارت کی بات ہوئی، نہ کوئی کشمیر کا سننے میں آیا، نہ کچھ اور ہوا؟ تو مطلب آپ اسی پہ بس وہ آ گئے، اسی پہ خوش ہیں؟ اتنی محبت کرتے ہیں؟ جی بالکل محبت نہیں کرتے، مجبوری ہے ہماری. اس کے بعد آپ نے وزیر خزانہ کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ not to have a trade with the neighbor is illogical. کہا وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر سر ہم دے رہے ہیں نا بیان، ان کی طرف سے بھی تو دکھائیں نا کوئی. آپ ہمارے ہی بیان دکھاتے رہتے ہیں. آگے نا وہ جے شنکر صاحب آگے ہو جائے گا بیان، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، وہ ہمارا کام ہمارے پہ چھوڑ دیں. اچھا، تو شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، تو آپ تو پھولے نہیں سنوارے ہوں گے ماشاءاللہ گھر میں. نہیں دیکھیں، بات تصویر دیکھی ہوگی. دیکھیں مجھے تو ذاکر نائک کے میٹر کے اوپر آپ لوگوں نے مجھے نہیں، میری بات پوری نہیں سنی، مجھے انڈین پوڈ کاسٹ پہ اپنی بات کو واضح کرنا پڑا. اچا ہاں، کیونکہ میں کیا کروں، آپ لوگ تو بڑی موقع نہیں دیتے زیادہ بات کرنے. نہیں تو آپ تو میں نے پھر انڈیا میں پوڈ کاسٹ سے میں نے ایکسپلین کیا کہ میرے کیا ویو ہے ذاکر نائک کے بارے میں، کیونکہ میں 25 منٹ تک کسی اگر خاتون نیوز کاٹر کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے پریشانی ہونی چاہیے نہیں، تو اس پہ میں بات کی، میں نے جا کے ان کو ایکسپلین بھی کیا کہ کیا پریشانی ہونی چاہیے نہیں. تو میں تو مجھے مجبوری ہے، مجھے انڈین جانا پڑتا ہے پوڈ کاسٹ کے اوپر. تو سر مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ اسلام کے اوپر بہت زیادہ بولتے ہیں نا، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز تو ہے نہیں. پہلے بھی ہماری یہ کس نے کہا نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا نہیں ہے؟ ہماری پہلے بھی نہیں، یہ تم نے کس نے کہا کہ ایکسپرٹیز نہیں ہے؟ تم نے کیسے ازیوم کر لیا کہ ایکسپرٹیز نہیں ہے؟ ایون جب ہماری پوڈ کاسٹ نہیں مجھے یہ بتا دینا، تم نے ابھی بیان دے دیا کہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اچھا پھر مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کی ایکسپرٹیز زیادہ نہیں ٹیکسیشن، اکانومی، نہیں تو اس میں زیادہ ہیں یا آپ کی اسلام میں؟ ایکسپرٹیز کس چیز سے آتی ہے؟ تجربے سے، نہیں، پڑھنے سے آتی ہے. میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی اسٹڈی اسلام کی میں نے کی ہے ان دا لاسٹ، کم از کم ویسے زندگی میں ساری زندگی کرتا رہا ہوں، ان دا لاسٹ 4 ایئر شاید ہی کسی آدمی نے اتنا اسلام پڑھا ہو، انکلوڈنگ مولوی جتنا میں آج کل پڑھ رہا ہوں، شاید کسی نے کیا ہو. تو آپ یہ میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں اسلامی ایشوز کے اوپر، 4 کتابیں ہیں میری. آپ لوگ نہیں پڑھتے وہ الگ بات ہے، مگر میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں اسلامی مذہبی معاملات کے اوپر. 4 بکس ہے میری. تم نے ایک بیان دے دیا کہ آپ ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیونکہ میری داڑھی نہیں ہے، میں نے امامہ نہیں پہنا، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. تم نے فیصلہ کر لیا نا میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. اچھا سر، آپ میری پوڈ کاسٹ میں اکثر آتے ہیں اور ہم اسلام پر بھی آپ بات کرتے ہیں، اور رفتار کے پلیٹ فارم میرا حق نہیں ہے سر، آپ کے حق کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی لیے تو چلاتے ہیں ہم، بغیر کچھ کاٹے چلاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نہیں جی اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو داڑھی ضروری ہے.
نہیں یہ ایسا نہیں ہے. آپ کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ کی رائے کا احترام ضرور ہے. میں آپ سے پوچھنا، اب آپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ علماء کرام کو آپ اچھا نہیں سمجھتے. آپ نے کہا کہ کوئی بھی علماء ہو آپ سب کو برا سمجھتے ہیں. نہیں میں بتا دیتا ہوں، میں سوال پورا کر لوں پھر آپ پلیز بولیے گا. اور پھر میری پوڈ کاسٹ میں آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی مذہب نے انسانیت کو کبھی کچھ نہیں دیا. اور پھر اور بھی اس طرح کے جملے ہیں جو مطلب خاص طور پہ علماء کرام کا جن سے دل دکھتا ہے. تو پھر آپ مجھے آج آپ بتا دیں کہ آپ کا یقین ہے کیا؟ پہلی بات تو دیکھیں، آپ لوگ یہ بار بار کہتے ہیں نا علماء کرام، یہ علماء کرام نہیں ہے. علماء ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو. ان کے پاس ایک پرٹیکولر حدیث یا فقہ کا علم ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ عالم دین نہیں ہے. عالم دین ایک ڈاکٹر بھی ہے، عالم دین میں بھی ہوں. تو آپ ان کو علماء کرام نہیں کہا کریں. جب تک آپ انہیں علماء کرام کہتے رہیں گے میں ان کو یہی کہتا رہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ علماء کرام نہیں ہے. پہلی بات یہ آپ کبھی نہیں کہیں کہ علماء کرام ہیں. تقی عثمانی علماء کرام نہیں ہے. یہ فقہ کے عالم ہو سکتے ہیں، حدیث کے عالم ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان علماء کرام نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ یہ کسی ان کا علم دنیا کی جو کائنات کی جو مختلف علم ہے ان علموں میں سے 90% کا علم ہی نہیں ہے. اور میرا علم ان سے زیادہ ہے ان چیزوں میں 90% ان کا علم زیرو ہے. تو اس لیے علماء کرام آپ مجھے بولیں ان کو نہیں بولیں. سمجھ آئی سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم میں آپ کی بات سمجھ گیا. جب ہم کسی بھی کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈپلوما ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی مدرسہ ہے وہ اسلامی تعلیم دے رہا ہے اور وہ بعد میں اس کے بعد اس کو سند ملتی ہے اور وہ علماء ڈکلیئر ہوتا ہے. علماء ڈکلیئر وہ جو عالم ڈکلیئر ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے؟ مدرسے کی سند پہ اعتراض ہے؟ نہیں، میں سڑک پر ایک مدرسہ کھولوں اس پہ تمہیں بچوں کو پڑھاؤں اور بولوں یہ پی ایچ ڈی ہو گیا تو مان لو گے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو یہ جو تو میں سر یہی تو کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح یہ جو گلی آپ نے سنو نا، آپ کی اسٹڈی بہت زیادہ ہے مگر آپ کو عالم تو نہیں کہہ سکتے. میری بات سنیں نا. نہیں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو گلی مدرسے کھولے ہوئے ہیں اور یہ سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں یہ عالم بن گئے. سر دیکھیں آپ سسٹم پر سوال اٹھا سکتے ہیں، بالکل آپ اٹھائیں، مگر دیکھیں ایک پیٹرن ہے. ایک پروفیسر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کر لی اور آپ مجھے کل سے پروفیسر کہیں یا ڈاکٹر کہیں. تو جب تک آپ یونیورسٹی نہیں گئے، اگر آپ کالج نہیں گئے اور یونیورسٹی نہیں گئے، آپ نے ڈگری بھائی وہ میں پھر یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگوں اسٹڈی تو پوری کرو. جو مذہبی تعلیم ہے نا انڈو پاک میں، اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا سلیبس ہوتا ہے درس نظامی. سنا ہے کبھی آپ نے؟ سنا ہے اس لفظ کے بارے میں. درس نظامی فرنگی میلی مدرسہ لکھنؤ میں تھا، ان کا درس نظامی تھا. اس کے ریپرزنٹیٹو پاکستان میں باری میاں صاحب ہیں. ٹھیک ہے، درس نظامی کے اندر کبھی باری میاں صاحب کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ درس نظامی کے اندر کیا کیا ہوا کرتا تھا اور اب درس نظامی میں سے کیا کیا نکالا گیا ہے. منطق فلسفہ نکالا گیا ہے نہیں نکالا گیا، میتھمیٹکس نکالی گئی یا نہیں نکالی گئی، درس نظامی کے اندر کیا کیا ہوتا تھا. میں نے باری میاں صاحب سے پوچھا کہ آپ نے درس نظامی سے یہ سبجیکٹ کیوں نکال دیے؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا مجھے کہ شبر صاحب ان سبجیکٹ کے ہمارے مدرسے میں کام پڑھانے والے نہیں ملے. سمجھو تم کیا کہہ رہے ہو، میں بتا رہا ہوں تم سمجھو کیا. اب جو اس وقت دینی مدارس تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے تقریباً 50% وہ سبجیکٹ نکال دیے گئے ہیں جو کہ پہلے درس نظامی کا حصہ تھے. سمجھنے کی کوشش کرو. وفاق المدارس کو پڑھو. میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ان کو بلاؤ میرے سامنے، میں ان کو طبیعت صاف کر دوں سب کی. یہ کیا رہے ہیں ان کا سلیبس کیا ہے؟ بلاؤ دکھاؤ سلیبس کیا ہے ان کا. بلاؤ دارالعلوم کا سلیبس کیا ہے، نکالو اس کا سلیبس کو، بتاؤ کیا سلیبس ہے ان کا جو آپ عالم کرتے ہو میرے سامنے. سلیبس نکلواؤ ان کا. تم نے یہاں بیٹھ کے کہہ دیا کہ بڑے عالم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کیا ہے انکلوڈنگ شیعہ عروۃ البصرہ والے جو لاہور میں بیٹھے ہیں، سلیبس کیا ہے ان کا؟ یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سارا کہانی چینج ہو گئی ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو دینی مدارس ہیں انہوں نے اپنے سلیبس میں سے وہ چیزیں نکال دی ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہیں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
تم کبھی باری میاں صاحب کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ درس نظامی کے اوریجنل سلیبس میں کیا ہوا کرتا تھا اور آج درس نظامی کے سلیبس میں کیا ہے. حدیث، فقہ، سب کچھ میں مانتا ہوں، علم کلام یہ سب چیزیں ہیں، بٹ بہت سی ریلیونٹ چیزیں نکال دی گئی ہیں. تو پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ فقہ، علم کلام، حدیث کے عالم کے جاننے والے ہیں، عالم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات اور ابن ماجہ کو میں نے پچھلے 2 مہینے میں الف سے لے کر بے تک، الف سے لے کر یہ تک پڑھا ہے. سر اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ یہ فائنینس اور اکاؤنٹنگ کو تو سمجھتا ہے بہت پیک لیول تک، بہت ہر چیز سمجھتا ہے، مگر سی اے نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ غلط نہیں ہے. دیکھیں کوالیفائی نہیں کیا وہ الگ بات ہے نا، یہ تو ہم سیئنگ نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں بعض دفعہ پاس نہیں کرتے. کراچی میں جو لوگ تمہارے حساب سے علماء دین کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہ بڑے مدرسے 20 تو ہوں گے نا، صرف کراچی شہر میں ہوں گے 20 ہوں گے. ان میں سے 20 میں سے 10 دوسرے 10 کو کافر کہتے ہیں. شیعوں کے بھی 5-6 ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کوئی کامنلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ فیصلہ پہلے آپس میں یہ تو کر لو کہ اسلام کی طرح ہے. بنیادی طور پر کافر کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا پھر ایک بات بتائیں، جو سرٹیفکیٹ ایک جامع رشید دے رہا ہے وہ بنوری والا نہیں مان رہا، بنوری والے کو دارالعلوم والا نہیں مان رہا، دارالعلوم والے کو دعوت اسلامی والا نہیں مان رہا، شیعہ والے کو وہ نہیں مان رہا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ ان میں سے نکلے وہ لوگوں کو علماء دین کیوں کہتے ہو؟ مولانا مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی کسی مدرسے کے طالب علم تھے؟ کوئی ڈگری حاصل کی تھی؟ بتا دیں مجھے. کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ تھا ان کے پاس؟ سر یہی تو نہیں. مجھے میں آپ کو بتائیں کہ آج اسلام پاکستان میں اگر کسی آدمی کی ریکگنیشن ہے بدحیثیت مسلمان فلسفی یا مسلمان کے پڑھے لکھے آدمی کے بس پہ جو فقہ کے علاوہ بات کر رہا ہے، وہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی مانتا ہوں، ہر بندہ مانتا ہے. کسی مدرسے میں کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، کبھی کوئی ڈگری نہیں لی مذہب کی. تو مجھے تو کم از کم چھوٹا مودودی مان لو. یار میں یہ پوچھ رہا ہوں، یار یہ تم لوگوں نے کیوں کہہ دیا؟ وہاں سے ایک ڈپلوما لے کر آ گیا، وہاں سے 4 حدیثیں یاد کر کے تم کہنے یہ علماء دین بن گئے. جماعت اسلامی کی آپ اتنی برائیاں کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹا مودودی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا یار، میں یہ سمجھانے کی کوشش، جماعت اسلامی تو ناکام ترین جماعت ہے، مگر مولانا مودودی کا ایک اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا اس کو. اگر مولانا غامدی صاحب کہاں پڑھ کے آئے؟ غامدی صاحب کا کون سا کالج ہے، کون سی ڈگری ہے بتائیں مجھے؟ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ طارق جمیل صاحب کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں بتائیں مجھے آپ. یار یہ مدرسے تو بیچارے ٹھیک ہے چلا رہے ہیں، چلنے دو، روزگار لگا ہے لوگوں کا، لگے رہنے دو. تم ان کو علماء کرام نہیں کہو. میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، جانتا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا ایمان ہوتا ہے اور جاننا اطمینان ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے. اور اس بارے میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی کا جہز البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو انسانی ادراک سے باہر ہے. تو جو انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اچھا، اور میرے حساب سے، میرے ذاتی حساب سے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پلیز کو اس کوٹ نہیں کریں، میرے حساب سے توحید کا مطلب وہ نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 خدا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر 2 طاقتیں ہوتی نا تو آپس میں لڑ جاتی. تو طاقت تو نیچرلی ہمیشہ ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا جو ہے اس پہ کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، میرے ذاتی حساب سے میری اسٹڈی جو تاریخ انسانیت کی ہے وہ اسٹڈی یہ ریویل کرتی ہے کہ کسی بھی مذہب نے انسان کو اس دنیا کے لیے کچھ نہیں دیا، انکلوڈنگ مذہب اسلام، انکلوڈنگ جو بھی ہے یہ دنیاوی. اچھا، دینا اور نہیں دینا
یہ اس لیے ہے کہ مذہب کا آبجیکٹو یہ ہے ہی نہیں. دنیاوی سہولت دینے کا کام انسان کا خود ہے. اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے دنیاوی سہولت یا آسانی مل جائے گی اللہ کی طرف سے, تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ تمہیں میں نے دنیا میں پیدا کر دیا, عقل دے دی, اب اپنی زندگی کو خود بناؤ, اپنے معاشرے کو خود بناؤ. اس کے لیے تمہیں آیتیں نہیں چاہیے, اس کے لیے تو کوئی نظام نہیں چاہیے, خود عقل دیے تمہیں, تم جانور نہیں ہو. اب لوگ مذہب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو زندگی کی آسانیاں فراہم کرنے کی جگہ بنائے گا. آج اس کمرے میں کوئی ایک چیز بتا دو یا کوئی تمہاری زندگی کو چیز بنا دو جو تمہاری زندگی کو سہولت دے رہی ہے جو مذہب نے تمہیں دی ہو. اگر کوئی چیز ہوئی تو میں کافر ہو جاؤں گا, یا کافر ہوئی تو بھی آپ مجھے کہہ دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس سینس میں ہے, ٹھیک ہے میری بات سمجھے, میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے مانتا ہوں یا نہیں مانتا کہ میری ادراک سے اس کی ہے ہونا یا نہیں ہونا میری سمجھ سے بالا تر ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو ماننے میں نقصان کوئی نہیں ہے, نہیں ماننے میں بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ مان لو. سمجھ آئی میری بات؟ اگر نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ ہو گیا تو بڑا عذاب پڑے گا. اگر مان لیا اور نہیں ہوا تو نقصان کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ میتھمیٹیکل ایکویشن ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور آپ نے مان لیا تو کوئی نقصان نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر ہوا اور آپ نے نہیں مانا تو بڑی پھیٹی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لاجیکل ایکویشن یہ کہتی ہے کہ اس کو مانا جائے. جاننا نہیں ہو سکتا. کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا ہونا یا نہیں ہونا کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی سوال کے لیے ایک کتاب لے کر آیا تھا. بھگوت گیتا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ کے, ہمارے اور آپ کے قرآن مجید کے ساتھ میں کمپیئر کرنے کے لیے لایا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں آپ کے سامنے. جی آپ بک ساتھ لیں. جی میں لایا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے لایا تھا کہ آپ یہ بھگوت گیتا سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے بھگوت گیتا ہے. یہ بھگوت گیتا نہیں ہے, بھگوت گیتا نہیں ہے یہ. اچھا, بھگوت گیتا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. اس اعلیٰ ذات کو ہر پل سجود, کیونکہ وہ تمام مخلوقات کو پیدا کر کے روزی دینے والا ہے, اور وہی مالک کائنات ہے. وہی تمام جہانوں سے باورہ, یکتا و یگانہ ہے, مگر دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اس سے نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اسے موت آئے گی. صرف اس عظیم ہستی کی پوجا کی جائے, کیونکہ اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اور جو آپ سارا دن کہتے ہیں کہ یہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں فرق کیا ہے؟ فرق بتا دیں مجھے. نہیں, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں رہا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک مذہب ہے. مذہب کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی ایوولوشن میں چلتا آ رہا ہے. اس کا لیٹسٹ ورژن اسلام ہے. پچھلا والا ختم نہیں ہوا, وہ موڈیفائی ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام یہودی جب عیسائیت آئی تھی عیسائی ہو جاتے, مگر وہ عیسائی نہیں ہوئے, یہودی رہ گئے, تو وہ یہودیت رہ گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو تمام عیسائیوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہ سمجھ لیں نیا آرڈیننس آ گیا. اچھا, یہ جو مزہ, تو اس لیے اچھا جب رسول چلے گئے, دنیا سے چلے گئے, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ یہ بھی سوال ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب رسول نہیں آئے گا, کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آپ سے جو پہلے رسول آئے ان کی نبوت کی نشانی معجزے تھے. میرے آقا نامدار کی نبوت کی نشانی کردار تھا, صادق اور امین تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, ختم ہو گئی چیز. ٹھیک ہے, تو میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, اور یہ کتاب جو میں لے کے آیا ہوں میں آپ کو ثابت کر دوں گا
کہ مذاہب نے، دنیا کے تمام مذاہب نے، اور ان کی بنیادی شکلیں جو آج ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کوئی اور مذہب ہو، انہوں نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے، انسانوں کے گلے میں چھریاں چلائی ہیں، انسانوں کو مارا ہے، انسانوں کا خون بہایا ہے، انسانوں کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا انسان کو. بتا دے اگر دیا ہے تو مجھے بتا دے. کیا انسان تقسیم نہیں ہو گیا مذہب کی بنیاد پر؟ ہندو، مسلمان، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، سنی، ہے نا؟ ہے نا؟ نہیں ہے، ہے نہیں ہے، مگر انسان تو ہے نا. آپ نے تقسیم کیا نا انسانوں کو. کیوں کیا تقسیم؟ انسانیت کو تقسیم کیوں کیا؟ بتائیں مجھے. اس کا منشا تھا تقسیم کرنا؟ بتائیں، اس کا منشا اگر ہے، اس کا منشا تقسیم کرنا ہے؟ نہیں ہے نا. تو آپ نے تقسیم کیوں کیا اس کو؟ تو کیا کوئی قرآن مجید یا کوئی، اچھا تقسیم کیوں ہوا یہ بتا دوں آپ کو. ہر مذہب آتا ہے انسانوں میں برابری اور مساوات، عدل پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مذہب کے اصول جو ہوتے ہیں. جب مذہب آ جاتا ہے، اس کا رہنما چلا جاتا ہے نا، تو اس کو امیر آدمی ٹیک اوور کر لیتا ہے. جب امیر آدمی ٹیک اوور کر لیتا ہے تو وہ مذہب اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے. چاہے وہ کرسچینٹی ہو، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں ان کے پروہت کہہ لیں یا پادری کہہ لیں، یا وہ کہتے ہیں وہ جنرلی امیر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، امیر لوگوں کو کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کبھی امیر لوگوں کی مخالفت نہیں کرتے. تو جس دن مذہب کے لوگوں نے امیر لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اس دن سمجھ لو وہ مذہب ختم ہو گیا. تو یہی پوزیشن اسلام کی ہے. اسی پوزیشن کو مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں واضح کیا کہ جس دن اسلام میں خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی، اسلام کا سسٹم ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے آج کسی مولوی کو غریب دیکھا ہے؟ بتائے مجھے. کسی کے پاس ایسا ہے جو فارچونر نہیں ہے؟ سر بیچارے جو گلی محلے، کون سے بتائیں نا، گلی محلے والے نہیں، وہ بھی زمانہ گزر گیا. نہیں، مولوی وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو پیش نماز ہے، وہ مولوی نہیں ہے. 18-20 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، وہ تو بیچارہ بتا رہا ہوں، وہ تو بیچارہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو صرف نماز پڑھانے والا اسسٹنٹ ہے. جو آپ جن سے جا کے آپ فتوے لیتے ہیں نا، ان کی حالت بغیر اسی کے تو بیٹھتے نہیں. وہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا نہیں چلے، اگر وہ ہے بھی نا، ایک بات میری یاد رکھو نا، کیا وہ کبھی امیروں سے دور اور غریبوں کے قریب رہتا ہے؟ تو مجھے بتا دو. کسی مریض مولوی کو تم نے کبھی غریبوں کے علاقے میں کھانا کھاتے دکھاؤ، میں نام بدل دوں گا، ڈیفینس میں آ جائے گا، اورنگی نہیں جائے گا. سمجھ آؤ نا، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کوئی نہیں کہے گا، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. رسول اللہ میرے آقا نامدار نے زندگی میں جو چیز پیش کی وہ سوشلزم اور فخر تھا. فخر مینز فقراء تھے. میں نے آپ کو پہلے گرام میں کہا تھا فقیر اور بھکاری میں فرق ہوتا ہے. سر ایک ہمارے میسیجز میں سمجھو میری بات. تو میں اس بات پہ کنوینسڈ ہوں اس بات پر کہ جو مذاہب ہیں انکلوڈنگ اہل تشیع، جہاں پر آپ کو مذہب کے ساتھ دولت نظر آئے، چاہے وہ خامنائی صاحب ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اگر دولت کے ساتھ مذہب نظر آئے، گاڑی فارچونر نظر آئے، غربی صاحب ہمارے آتے باہر سے 8 گاڑیاں چلتی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، سب میرے دوستوں جاننے والوں سے پوچھ لیں، میں ان کی مجلس اٹینڈ نہیں کرتا، اس لیے اٹینڈ نہیں کرتا کہ میں 8 گاڑی جس کی پروٹوکول میں چل رہی ہوں اس کی مجلس پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھ آئی بات؟ سر آپ علماء کرام کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، مگر دوسری طرف آپ اپنی باتوں میں کربلا کا ذکر کرتے ہیں، حسین کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں. خود آپ نے، ہماری آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی، محرم میں آپ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، مجالس وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں. تو مگر سر آپ علماء کرام کی برائی کر رہے ہیں، خود آپ جو ہے کلیئرٹی لے آئیں. کیا کربلا اور امام حسین مسلمانوں کی میراث ہے؟ نہیں، وہ تو انسانیت. تو بس ختم ہوئی بات. یہی تو میں سمجھاتا ہوں مسلمانوں کو، خدا کا واسطہ امام حسین کو آزاد کر دو. بھائی مسلمانوں کی میراث نہیں ہے حسین.
شیعوں کی میراث نہیں ہے، امام باروں کی میراث نہیں ہے. حسین کو آزاد کرو، کربلا کو آزاد. کربلا کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، آپ نہیں سنیں بات، کربلا کیا ہے؟ اپنے والا اینگل تو آپ بچا جاتے ہیں. کیا بتائیں نا؟ نہیں میرا بتائیں نا کون سا اینگل. تو میں نے شیعہ علماء کو کبھی سپورٹ کی؟ پوچھو میرے بارے میں شیعہ پوزیشن کیا ہے؟ میں بتائیں میرا جھگڑا کس بات پر ہے؟ میں شیعہ علماء میں کسی آدمی کی، کوئی عالم دین کی میں نے آج تک، شیعہ جو آپ سو کالڈ علماء کہتے ہیں، کبھی میں نے آپ کے سامنے سپورٹ کی؟ اچھا پھر ایک بیسک سوال ہے، بیسک سوال ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے سو گا، کالڈ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا، اگر کسی بھی مذہب نے انسانیت کو کچھ نہیں دیا تو پھر آپ مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ آپ مجالس کیوں وہ کرتے ہیں؟ آپ خود کو کیوں شیعہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ کمیونٹی سے بلانگ اچھا میں بتاتا ہوں. تو جب مذہب کچھ دیتا ہی نہیں ہے تو سید محمد شبر زیدی میری آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ میری آئیڈینٹی ہے، میری بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ مجالس کرنا ہماری ٹریڈیشن بھی ہے. اور کربلا کا جو میرے ذاتی حساب سے امام حسین کا علیہ السلام کا جو قربانی ہے وہ انسانیت کے لیے ایک میسج ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں اسی لیے اگر آپ میرے لوگوں کو میرے لوگ جانتے ہو تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ یہ القدس اور یہ امریکہ مرد آباد اور یہ سارے نعرے، اور اس دوران میں آپ جلوس کے دوران میں آپ یہ جو نماز کرتے ہیں یا نماز مسجد میں پڑھیں، جلوس کے دوران میں نہیں پڑھیں. دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. اس میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک کمیونسٹ لیڈر تھے علی سردار جعفری، تو وہ ایک دفعہ رشیا میں گئے تو اس دن عاشورہ تھا. تو عاشورے کے دن انہوں نے کیا کیا کہ ایک لکڑی پر ایک کالا کپڑا باندھا اور ریڈ اسکوائر میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آج ہماری تہذیب سویلائزیشن میں حق کے خلاف باطل کی جدوجہد کا دن ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے میرے حساب سے کربلا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ تہذیب میں ٹھیک ہے نا؟ تہذیب کے لیے، مذہب کے لیے ہمارے یہاں ہمارا یہ تہذیب، اس کی تہذیب کے پیچھے کیا تھا یا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جو آپ کو بات سمجھانا کچھ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میرے آقا نامدار نبوت لے کر آئے، نبوت کنورٹ ہو گئی ملوکیت میں، ہو گئی. مانتے ہو اگر امام حسین نہیں ہوتے تو یہ ملوکیت چلتی رہتی نا؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے اس بات کو؟ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا. کوئی سنی مسلمان یہ کہہ دے آج کہ اگر امام حسین کا واقعہ نہیں ہوتا، شیعہ کو چھوڑ دو، اگر امام حسین کا واقعہ نہیں ہوتا تو کیا یزید اس کے بیٹے آج رضی اللہ نہیں ہوتے؟ بتائیں ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے رسول اللہ کو یہ ماننا ہے کہ وہ انصاف اور عدل لائے تھے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امام حسین نے اس میں جو ڈیویشن آئی تھی اسے صحیح کر دیا. یہ تو ہم مانو گے اس حد تک میں اہل تشیع ہوں. پاکستان سر مسلم ملک ہے. پاکستان ایک، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا مطلب اس کا. نہیں یہاں میں کلیریفائی کر دیتا ہوں اس کو. پاکستان ایک وہ ملک ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. مسلم ملک کو چیز نہیں ہوتی. چلیں پاکستان سر ہم تو یہی کہتے ہیں. نہیں، پاکستان ایک ملک ہے جہاں رہنے والے مسلمان ہیں. مسلم اسٹیٹ کا مذہب نہیں ہوتا، اسٹیٹ کا مذہب نہیں ہوتا. کیا اچھا ایران غیر مسلم ملک ہے؟ پھر وہی بات آ جائے گی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے اسلامک جمہوریہ پاکستان. اس کو چھوڑ دینا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا سعودی عرب اسلامی ملک ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، پاکستان کہنے کو ہم چلیں اسلامی ملک ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، سب سے زیادہ حج یہاں سے لوگ کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے سب سے زیادہ ہم جاتے ہیں، سب سے زیادہ مدارس پاکستان میں ہوں گے، پہلے دوسرے نمبر پر ہوگا. پھر اتنے کرپٹ کیوں ہیں؟ ہماری سوسائٹی کو تو ایک مطلب رول ماڈل ہونا چاہیے نا دوسری پوری دنیا کے لیے. ایک بندہ آیا میرے آقا نامدار کے پاس، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا. تم یہ نہیں کہو میں ایمان لایا، تم کہو میں اسلام لایا. ایمان تو تمہارے قریب بھی نہیں آیا ابھی. سمجھ آئی؟ بس یہ ہے، یہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. کلمہ پڑھنے سے مسلمان بنتا ہے، نماز پڑھنے سے مسلمان بنتا ہے، مومن نہیں بنتا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو آپ سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو نمازوں میں،
یہ سارے نماز آ رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں کیا ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہ اس لیے خراب ہیں کہ ان کو مذہب الٹا پڑھا دیا گیا ہے. الٹا پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے جرم ہیں جس کی سزا معاشرہ دیتا ہے، اور کچھ ایسے جرم ہیں جس کی سزا آخرت میں ملے گی، اگر آخرت ہوگی تو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ٹریفک پہ نہیں رکے یا رشوت دی تو اس کی سزا کون دے گا؟ اس کی سزا معاشرے کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کی سزا دیتے کہ رشوت لی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. ہم نے راشی کو چھوڑ دیا، ہم نے معاشرتی جرائم. قانون تو بنا ہوا ہے. ارے یار قانون کو چھوڑے نا، معاشرے نہیں قانون کو چھوڑ دو. معاشرہ آج راشی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا نا، سن لے میری بات. معاشرہ راشی کو کچھ نہیں کہہ رہا. اگر ایک بندہ شرابی ہوگا نا، معاشرہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. اس ملک میں ایک بندہ جواری ہوگا، معاشرہ اس کو رضا کر دے گا. ایک بندہ پبلکلی زانی ہوگا، معاشرہ ریجیکٹ کر دے گا. رشوت لے گا، اسمگلنگ کرے گا، چوری کرے گا، کم تولے گا، کم اسمگلنگ کوئی کرے گا، معاشرہ اس کو سگنل توڑے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، معاشرہ اسے کچھ نہیں کہے گا. تو جو جرائم دنیا میں جس کی سزا اللہ کو دینی تھی اس کی سزا ہم دینے لگے ہیں، اور جس کی سزا معاشرے نے دینی تھی وہ ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے. تو کبھی جب معاشرہ اس وقت صحیح ہوگا کہ معاشرہ اپنی امریکہ کیوں صحیح ہے؟ امریکہ میں معاشرہ سزا دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، معاشرہ سزا دے رہا ہوتا ہے، اس لیے معاشرہ صحیح رہتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ بتاؤں، آج آپ کو بتا دو جو آپ کو شاید سمجھ آئے. یہ جو عورت کا پردہ ہے نا، یہ پردہ عورت کا، یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، حفاظت کے لیے نا، کہ اس کو بچایا جائے ظلم سے. اگر عورت کے پاس بندوق ہے اور فیصل نے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، اسے ٹک کر گولی مار دی، تو پھر پردے کی ضرورت ہے؟ جواب دو سوال کا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوال کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. عورت نے جب 20 منٹ بعد ایز پر مسٹر نائک اس کے جذبات مجروح ہونے شروع ہوئے بھارت کے، اور وہ اس عورت کی طرف آگے بڑھا، اس عورت نے نکال کے ٹک کر کے نائک صاحب کو گولی مار دی، تو پھر عورت کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں؟ یہ جو پردے کا سسٹم آیا، یہ آیا عورت کی حفاظت کے لیے. اس وقت عورت کمزور تھی. جب عورت مضبوط ہو گئی نا، ہاتھ ڈال کے دکھاؤ نا امریکہ میں، پھر پتہ لگے گا نا. یہاں تو اب عورتوں کو کرتے نا ریپ، کرو جا کے وہاں نیو یارک میں ریپ، دیکھو کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ. ریپ تو وہاں بھی ہوتا ہے. نہیں، ریپ یہاں زیادہ ہوتے ہیں. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. Try to understand the logic what I'm saying. عورت جب مجبور ہوتی ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت کی جائے. آج جو عورت مجبور نہیں ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے. جب نائک صاحب آگے بڑھیں گے نا 20 منٹ بعد، تو پھر 3 تک کرے گولی مارے گی نا فریہ ادریس ان کو، تو ٹھیک ہو جائے گی پھر وہ. چلیں سر ٹاپک تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، اور یہ لاسٹ کوشچن بھی ہے. آپ اکثر پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے عالمی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی دوبارہ کام ملنے جا رہا ہے. یہ جو اسرائیل والا معاملہ چل رہا ہے، ایران تک اسرائیل آ گیا ہے، تو سعودی عرب بھی ہمیں اپروچ کر رہا ہے، تو اس لیے ہمارے جو ہے نا وہ کہیں سے کام مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، اب ڈالر والر کی گیم شروع ہونے جا رہی ہے. تو اب بھی آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے اب تو معاملات بہتر نہیں ہو رہے ایران؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو اسرائیل اور ایران میں جنگ ہو رہی ہے، یہ ٹیبل ٹینس نہیں ہے؟ جنگ ایسی ہوتی ہے؟ نہیں سر، سیریس ٹیبل ٹینس نہیں ہے. مجھے بتائیں ٹیبل ٹینس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تھریٹ تو ہے نا. اگر اس میں ابے بھائی میں پوچھ رہا ہوں، ٹیبل ٹینس نہیں ہو رہی؟ 2 انہوں نے میزائل مار دیے، پھر 3 جا کے یہ مار دیتے ہیں، پھر 2 یہ مار دیتے ہیں، 3 وہ مار دیتے ہیں. یہ ٹیبل ٹینس نہیں ہو رہی؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں. دیکھیں پرابلم جو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، پرابلم جو آ رہی ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے، وہ آ رہی ہے غزہ میں اور لیبنان میں. وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ ذاتی کر رہا ہے، اور وہ ایکچولی جینوسائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بیسک ایشو ہے. میں آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے. یہ جنگ مذہب کی جنگ نہیں ہے،
کوئی جنگ نہیں ہے میری یہودیوں کے ساتھ، کوئی جنگ نہیں ہے. کیوں جنگ ہے؟ کس بات کی جنگ ہے؟ اسرائیل ہے، ایران کو کیا تکلیف ہے تو نہیں یا نہیں ہے؟ تمہارا نہ کوئی بارڈر لگتا ہے نہ تمہارا کوئی تعلق. تمہارا کیا تعلق کیا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ مجھے بتائیں نا کیا تعلق ہے ایران کا اسرائیل کے ساتھ؟ کس بات کی جنگ ہے؟ کس بات کی جنگ ہے؟ مجھے سمجھا دے ذرا، لوجک بتاؤ نا کہ یہ آج اسرائیل کی جنگ امریکہ کیوں، کس بات کے لیے ہے؟ چلے سر آپ خود کہہ رہے ہیں لبنان میں اور غزہ میں جو ہے لبنان اور غزہ میں مگر اگر کوئی مسلم ملک بول رہا ہے اس زیادتی پر، لبنان اور غزہ میں، نہیں سن لے میری بات، لبنان اور غزہ میں اسرائیلی یہ ریئلائز کرتے ہیں، رائٹلی نہیں آئی وڈ سے، یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر یہ سینکچوریز جو ان کے حساب سے سینکچوریز آف ٹیررزم ہیں اور وہ حزب اللہ جا کے ان کو مارتے ہیں تو وہ اپنا پروٹیکشن لے رہے ہیں. اسرائیلی کا یہ کنسیپٹ، اگر وہ غلط ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ جس طرح غزہ میں انہوں نے ختم کیا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ حماس کو اسرائیل نے بنایا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ سر وہ تو ڈسکس کر چکے. مجھے یہ بتائیں ہمیں کام مل رہا ہے نہیں مل رہا کچھ؟ نہیں ہمارے تو دیکھیں بات یہ کہ ہمیں کام نہیں مل رہا. ہماری تو لاٹری نکل گئی ہے، تو نکل آئی ہے تقریباً. لاٹری نکل؟ ہاں. کیسے؟ میں نے آپ کو دفعہ پہلے کہا تھا نا کہ انڈیا از ڈیپلی ان ڈیزائر آف oil resources from Middle East. Iran is very close to India, very close to India in relationship. ایران اور اسرائیل کا رولا جو ہے، یہ ٹیبل ٹینس جو ہو رہی ہے نا، یہ ٹیبل ٹینس کا فائنل ہونے والا ہے ود ان 1 or 2 year. یہ فائنل ہو جائے گا. آپ اس چکر میں نہیں رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے خیال میں یہ جو ایرانی سسٹم ہے، جو آج ایران میں گورنمنٹ ہے یا ایران میں رجیم ہے، یہ ہمیشہ رہے گی؟ کیا آپ کے خیال میں یہ رہے گی؟ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ختم ہو گیا قصہ. دس از فنشڈ. میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں جشن ہوتا ہے اگر ایران جواب دیتا ہے اسرائیل کے سڑکوں پہ، جواب دیا ہر 2 مہینے بعد. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، آپ ٹیبل ٹینس کہہ لیں، مگر دیکھیں یہ رائے تو عوام وہ کرتی ہے نا کہ اب یہ سسٹم رہے گا یا جائے گا. وہاں گلیوں میں سڑکوں پر جشن ہوتا ہے تہران کی، چھوٹا سا بھی جواب دیا جاتا ہے، بھلے اس کا کوئی نقصان ہو نہ ہو. اس کا مطلب وہاں کی عوام ابھی یہ چاہتی ہے کہ یہ والا اسلامک سیٹ اپ کنٹینیو کرے. ایران میں نا ایک بندہ ہوتا تھا مصدق، ان کا بڑا پاپولیٹر تھا. اس کو پاپولر ریولوشن سے ہٹا دیا گیا. بعد میں پتا لگا وہ CIA مانیٹر تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ یار یہ تم پلیز یہ نا چیزیں اس کو تم بھول جاؤ، یہ ساری چیزوں کو. ایرانی ریولوشن لانے والا خمینی صاحب کے علاوہ مین آدمی تھا ڈاکٹر علی شریعتی. میں ڈاکٹر علی شریعتی کا ماننے والا انسان ہوں. ڈاکٹر علی شریعتی کی داڑھی نہیں تھی اور وہ پیرس میں رہتے تھے، اور شاید اپنے وقت میں اسلامی یا مذہبی سوچ رکھنے والا اس سے بڑا آدمی کم پیدا ہوا تھا. تو ایران میں آج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتابیں بین ہیں، نہیں ملتی ایران میں کہیں. پاکستان میں بھی بین ہے. ٹھیک ہے. تو علی شریعتی کیا کہتا تھا؟ علی شریعتی یہ کہتا تھا کہ توحید کا مطلب یہ ہے، توحید کا امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ایکویٹیبل ہو. یہ نہیں ہے کہ خدا ایک ہے. خدا ایک کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاٹری نکلنے والی ہے، پھر آپ نے کہا کہ لاٹری کہہ رہا ہوں، لاٹری یہ نکلنے والی ہے کہ یہ ہے ایران، یہ ہے انڈیا. ہمارا 250 میل کا راستہ ہے، ہمیں یہاں سے پائپ لائن گزرے گی، ہمارے پیسے بنیں گے، ہمارا یہی کام ہے، اسی میں ہم ایکسپرٹ ہیں. یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آئل بھی جانا ہے. ختم ہو گیا قصہ. باقی تم نے کچھ سیکھا نہیں ہے نا یار. اگر کچھ سیکھا ہوتا تو اس سے کتنے پیسے بن جائیں گے سر؟ دو فائدے ہوں گے یار. اس سے پیسے بنیں گے پہلی بات تو. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان میں جب انڈیا کے ساتھ دوستی ہو جائے گی نا ایک دفعہ، تو پاکستان میں یہ جو جسے کہتے ہیں نا، جو ڈائیورژن کریٹ کرتے ہیں اور جو وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. آپ کا دوست نہیں حافظ صاحب، یہ سب فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی دوست یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. ان بیچاروں کی دکان نہیں چلتی، دکان ویسے ہی بند ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے. یہ سارے فارغ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو پاکستان کا نیگیٹیوٹی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مجھے جو چیز میرے دماغ میں سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فرنٹیئر میں ہو رہا ہے اس وقت،
یہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی. دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ از ورینگ می. آخری بات جو پاکستان کی لاٹری نکلنے والی ہے وہ یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ لاٹری نکلنے والی ہے یہ ہے کہ امریکنز اور یورپینس پاکستان میں جینوئن انویسٹمنٹ کریں گے ان دا منرل ایسٹ آف پاکستان ان بلوچستان. یہ میرا کنوکشن ہے, اور اس میں پاکستان میں ڈسکوریز ہونی ہیں. اور یہ انویسٹمنٹ کب تک ہوگی؟ بیرک گولڈ کا کام شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, بیرک گولڈ میں کام شروع ہو گیا ہے اور انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان میں یہ چیزیں صحیح ہوگی. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اسلام آباد کے اندر جو آپ کا پولوٹیڈ ماحول ہے اور جو آپ نے ایک اسٹیٹس کیو کی کوشش رکھی ہوئی ہے, اگر وہ ختم نہیں کی تو ترقی نہیں کرے گا. میں آپ کو جو بات آخری کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سارا کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے نا, انکلوڈنگ آئی وڈ سے, جس سے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے مجھ سے ناراض ہو, انکلوڈنگ اڈیالہ, یہ مجھے ویری ویری فرینکلی پاکستان کے عوام کے ریئل مسائل سے ہٹانے کے لیے ایک میلو ڈرامہ نظر آتا ہے. کہ اگر یہ میلو ڈرامہ ختم ہو گیا نا تو پاکستان کے عوام یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ملک کیوں بنا تھا, ہوا کیا. آپ کو عمران خان کی گرفتاری بھی ڈرامہ لگ رہی ہے؟ ڈرامہ نہیں, آپ یہ سمجھے نا یار, یہ ڈرامہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں یار یہی سبجیکٹ ہے نا ان کا, اور یہ کچھ کر نہیں سکتے. میرا مقصد ہے ان کا سبجیکٹ ہی یہ ہے, اگر ان کے علاوہ اس سبجیکٹ میں ڈالا تو ان کے پاس پلے کچھ نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے ان کو اس سبجیکٹ سے نکال دیا نا تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے. پھر کیا ہوگا کہ شہباز شریف اندر ہو جائے گا اور شہباز شریف مظلوم بن جائے گا, پھر عمران خان باہر آ جائے گا. یہ اسی گیم میں چلتے رہیں گے. یہ میرا مقصد ہے, یہ میلو ڈرامہ صاحب بنا ہوا ہے اس ایریے میں, پنڈی, اسلام آباد, اڈیالہ, سپریم کورٹ, یہ میلو ڈرامہ چل رہا ہے. اور پاکستان میں جس دن یہ میلو ڈرامہ ختم ہوا نا تو پھر پاکستان کے عوام 3-4 سوال کریں گے. وہ سوال یہ کریں گے کہ بھائی یہ ملک کیوں بنا تھا, اس کے عوام کو حقوق کیوں نہیں مل رہے, اس کی غربت کیوں ہے, اس میں نوکریاں کیوں نہیں ملتی, اس میں انسانی حقوق کیوں نہیں ہیں, اس میں لوگ غائب کیوں ہو جاتے ہیں. یہ سارے سوال آ جائیں گے نا, تو یہ سارے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ دولت کیوں ہوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں سب سے زیادہ قریب رہتا ہوں اس ریسٹورانٹ کے جس ریسٹورانٹ میں کل لڑائی ہوئی ہے. میرا گھر خیابان سیر پر ہے, 27 اسٹریٹ پر, اور یہ سارے ریسٹورانٹ میرے گھر کے قریب ترین ہیں. مطلب اتنے قریب, شاید اتنا قریب کوئی اور گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سنسیئرلی کہہ رہا ہوں, میں کوئی غریب انسان نہیں ہوں, مگر میرے پاس کبھی میں سوچتا بھی نہیں ہوں اتنے مہنگے ریسٹورانٹ ہے کہ میں جاؤں. سیریسلی کہہ رہا ہوں میں آپ کو, میں ایک دفعہ بھی ان ریسٹورانٹس میں نہیں گیا ہوں زندگی میں, اور وہاں لائن لگی ہوتی ہے, اور پھر کل آپ نے دیکھ لیا وہاں کیا ہوا ہے. میں فیصل یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان ریسٹورانٹس کے ایریے کے قریب ترین آدمی ہوں, اس سے قریب شاید ہی گھر کسی کا ہو. مطلب میرے گھر سے سڑک کراس کریں, یہ سارے ریسٹورانٹ ہیں جو ایور گرین اور یہ او ٹی پی ٹی, پال, یہ سارے وہیں ہیں. اور اسی ریسٹورانٹ میں لڑائی ہوئی ہے, ایک ہوم سیکرٹری کی فیملی ہے اور ایک فوجی بھائی کی فیملی ہے. ٹھیک ہے, اور آپس میں لڑائی ہو گئی, کوئی بری بات نہیں ہے. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ریزنیبل پیسے والا انسان ہوں. میں اس ریسٹورینٹ میں نہیں جاتا, جنرلی سوچتا ہوں کہ یار اتنا خرچہ کہاں سے کروں گا. تو یہ جو چیز آپ نے ایک فالس قسم کی پراسپیرٹی اور یہ چیز جو بنائی ہے دنیا, یہ چلے گی نہیں, یہ نہیں چل سکتی, یہ نہیں چل سکتی. اس سے 1 میل کے پاس نیلم کالونی ہے, نیلم کالونی کے اندر اتنی غربت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ 2 دنیایں نہیں چل سکتی. 2 دنیا ہیں یہاں پہ, پاکستان میں 2 دنیا ہے. چلے سر, ایک سیکرٹری کی فیملی اگر اس ریسٹورینٹ میں جا رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ریسٹورینٹ جا رہی ہے, میں اس سیکرٹری کی فیملی کی بات نہیں کر رہا. میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ میرے گھر سے بالکل 200 فٹ پر ہے, اور نیلم کالونی میرے گھر سے آدھا میل کے پاس ہے. ٹھیک ہے, نیلم کالونی کی غربت میں نے دیکھی ہے کہ الیکشن کے زمانے میں اس علاقے میں جاتا ہوں, اور میں نے اس ریسٹورانٹ کی پرائسز دیکھی ہے, کسی ڈش کی قیمت 2-2.5 ہزار سے کم کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ڈفرینس آف وہ ہے, میں خود تنگ آ گیا ہوں. وہاں گاڑیاں دیکھتا ہوں, وہاں گارڈ دیکھتا ہوں,
یا وہاں جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کبھی آئیں. مجھے تو میں کیونکہ میرا گھر شکر ہے کہ میرا گھر شہر سے سیکنڈ گھر ہے. اگر پہلا والا ہوتا تو عذاب پڑ جاتا. تو سیکنڈ گھر ہے. تو آپ ذرا وہاں آ کے اس علاقے میں ذرا دیکھیں کہ کس لیول کا خرچہ ہوتا ہے, کس لیول کی وہاں پہ قیمت ہے, کھانے کی قیمت ہے. میں سیریسلی بتا رہا ہوں فیصل, میں نہیں جاتا یار یہاں پہ کیوں کھاؤں میں جا کے, میں یہاں اس ریسٹورینٹ میں کیوں جا کے کھاؤں گا کوئی بندہ. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی ڈفرینس کریٹ کر دی ہے, یہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہی حال اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ کا ہے, ٹھیک ہے, مگر اسلام آباد میں پرابلم اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں غربت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے میرے ذاتی حساب سے مختلف میلو ڈرامے چلتے رہتے ہیں, اور یہ میلو ڈرامے 47 سے چل رہے ہیں. چلیں سر, اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.